سامعین و حاضرین ٹک ٹاک لائیو تک صاف طریقے سے پہنچ رہی ہے، بالکل صاف آواز آ رہی ہے۔ الطاف بھائی آواز ویری لاؤڈ اینڈ کلیئر، بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں رہنے والے پاکستانیوں اور پاکستان کی شہریت رکھنے والے جو اوورسیز میں قیام پذیر ہیں، رہ رہے ہیں، دنیا کے کسی بھی حصے میں رہ رہے ہوں، ان سب کو اور آپ سب سننے والوں کو میں اپنا سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم، آداب عرض۔ معزز خواتین و حضرات، آج 20 مارچ 2024 کی تاریخ ہے اور بدھ کا دن ہے، 20 مارچ 2024 ویڈنسڈے۔ معزز خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ میں آگے چلوں، میں پوچھنا چاہوں گا سامعین اکرام سے، حاضرین سے، کیا وہ مجھے بتانا پسند کریں گے کہ آج فکری نشست کا کون سا دن ہے اور کون سی فکری نشست ہے، کس نمبر کی فکری نشست ہے؟ نویں نہیں، جی نہیں، 19ویں نہیں ہے، 19ویں نہیں ہے، نہیں، 16ویں بھی نہیں ہے، 20ویں بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر! یس، آج قریشی نے بتایا کہ آج 18ویں فکری نشست ہے۔ 18th اسٹڈی سرکل، ٹک ٹاک لائف پر۔ معزز خواتین و حضرات، آج یقیناً آپ سب کے علم میں ہوگا کہ آج امریکہ میں، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں ڈونلڈ لو اور سائفر کیس اور
8 फरवरी 2024 کو انتخابات میں ہونے والی ریگنگ، دھاندلی کے بارے میں کانگریشنل ہیئرنگ کا انعقاد ہوا، اور اس ہیئرنگ میں ڈونلڈ لو موجود تھے، کانگریس مین موجود تھے، دونوں طرفین کے، ڈیموکریٹک اور ریپبلکن، اور پاکستان کے کچھ نمائندگان بھی شریک تھے۔ کانگریس مین اپنی اپنی باری پر ان امور پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے رہے۔ ڈونلڈ لو نے اپنا موقف پیش کیا اور سوالات کے جوابات بھی دیے۔ ہال میں موجود کچھ شرکاء نے لائر لائر لائر، جھوٹا 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 کے نعرے لگائے، اور بالآخر اس آج کی کانگریشنل ہیئرنگ کا وہی انجام ہوا جو امریکہ کی جانب سے جب عراق کے بارے میں یہ بات اٹھائی گئی کہ امریکہ کی ایجنسیز نے امریکی حکومت کو یہ اطلاعات فراہم کی ہیں کہ عراق، جس کی سربراہی سابق صدر صدام حسین مرحوم کر رہے تھے، یعنی وہاں کی حکومت کے صدر صدام حسین تھے، یعنی عراق کے صدر اس وقت صدام حسین تھے، اور صدام حسین صاحب کے خلاف میڈیا میں اتنا پروپیگنڈا کیا گیا کہ شاید ہی دنیا کا کوئی ایسا اخبار ریڈیو یا الیکٹرانک میڈیا کا کوئی بھی، کسی بھی ملک کا کوئی
ٹی وی چینل ہو، شاید ہی کوئی ایسا ہو جس نے امریکہ کے عراق پر لگائے ہوئے الزامات کو زور و شور کے ساتھ نشر نہ کیا ہو۔ الزام یہ تھا کہ سی آئی اے، ایف بی آئی، این ایس اے اور دیگر امریکن ایجنسیوں نے امریکی حکومت کو، صدر کو یہ رپورٹیں پیش کی ہیں، امریکی صدر اور حکمرانوں کو، کہ عراق کے پاس صدام حسین نے جو خطرناک ہتھیار بنائے ہیں، اگر وہ استعمال کر لیے گئے تو پوری دنیا ختم ہو سکتی ہے۔ امریکہ، برطانیہ اور ویسٹرن کنٹریز نے بہت زیادہ شور و واویلا مچایا کہ عراق کے پاس دنیا کو ختم کرنے والے انتہائی خطرناک مہلک ہتھیار ہیں، جس میں بایولوجیکل ویپنز بھی ہیں، جس میں کیمیکل ویپنز بھی ہیں، جس میں ایسے خطرناک بامز ہیں کہ جس سے دنیا تباہ ہو سکتی ہے۔ ان ہتھیاروں کو امریکہ اور ویسٹرن کنٹریز بشمول برطانیہ انہوں نے ان ہتھیاروں کا نام جو دیا وہ WMD دیا۔ W ویپنز، M ماس یا میس، D ڈسٹرکشن۔ ایسے ہتھیار جو دنیا میں وسیع پیمانے پر تباہی لا سکتے ہیں، وہ عراق کے پاس ہیں۔ اچھا، اب اقوام متحدہ نے فیصلہ دیا کہ ٹھیک ہے، تمام ممالک بشمول اقوام متحدہ اپنی اپنی ٹیمیں عراق بھیجیں، جو جوہری یا بایولوجیکل یا کیمیکل ویپنز سمجھنے، جانچنے، تلاش کرنے کی مہارت رکھتے ہوں۔
خیر، پوری دنیا نے اپنی اپنی ٹیمیں بھیجی. صدام حسین مرحوم نے اور ان کی حکومت نے اجازت دے دی کہ جو ملک چاہے اپنی ٹیمیں بھیجے، ہم ان کو ویلکم کریں گے اور ان کے ساتھ بھرپور تعاون کریں گے کہ وہ تلاش کریں کہ کہاں کہاں ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن رکھے ہیں. ٹیمیں گئیں مختلف ممالک کی، اور سب ٹیموں کی یہی رپورٹیں آ رہی تھیں کہ ہم کو عراق کی حکومت نے جہاں جہاں ہمیں پتے دیے گئے تھے کہ فلاں فلاں جگہ جا کر دیکھے کہ وہاں پر جوہری ہتھیار، کیمیائی ہتھیار، بایولوجیکل ہتھیار موجود ہیں یا نہیں. تو ہم نے تو عراق نے کہا آئے، موسٹ ویلکم. انہوں نے خیر چپا چپا ڈھونڈ نکالا، لیکن کسی بھی دنیا کے ملک کی ٹیم کو کسی قسم کا ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کہیں سے ایک ٹکڑا بھی نہیں ملا. اس سے پہلے کہ یہ رپورٹ منظر عام پر آتی، عراق نے، امریکہ نے شور شدت سے مچانا شروع کر دیا اور کہا کہ عراق کو طاقت کے ذریعے ہی کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اور اس پر حملہ شروع کر دیا. اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اس وقت کے وہ فریادیں کرتے رہے، دہائیاں دیتے رہے، ہاتھ جوڑتے رہے، اپیلیں کرتے رہے امریکی حکومت کے سامنے کہ صاحب آپ یہ خدا را جنگ نہ کرو، بے گناہ عوام پر بمباری نہ کرو. لیکن طاقت کوئی آواز نہیں سنتی. طاقت، سہیل آپ اپنا مائک بند کیجئے. طاقت کسی قسم کی صدا، آواز، گونج، کوئی زبان طاقت نہیں سمجھتی، کوئی مذہب نہیں سمجھتی، کوئی فلسفی کو نہیں سمجھتی، کسی قسم کے لاجیکل
دلائل کو نہیں سمجھتی نہ سنتی ہے. یاد رکھیے مسلمہ اصول ہے. تاریخ انسانی کا مسلمہ اصول یہ ہے کہ طاقت صرف ایک ہی آواز سنتی ہے، وہ بھی طاقت ہی ہوتی ہے. یعنی طاقت کی زبان کو سمجھتی ہے، اور کوئی چیز دنیا میں طاقت کو اس کے موقف سے باز نہیں رکھ سکتی، نہ ہٹا سکتی ہے. طاقت کو اگر اس کے موقف سے کوئی ہٹا سکتی ہے تو طاقت کے برابر والی قوت ہی اس اعتراض کرنے والی، الزام لگانے والی قوت کے سامنے آواز اٹھا سکتی ہے. دیکھیے اسٹڈی سرکل کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں فکری نشست میں کہ میں تاریخی حقائق کی روشنی میں جو چیزیں بتاتا ہوں اس کو آپ ایک تو نوٹ کر لیا کیجئے، اور جو جملے آپ کو، جو الفاظ آپ کو پسند آئیں یا سمجھ میں نہ آئیں تو اسے نوٹ کر لیا کیجئے، تاکہ جب آپ کا ٹائم سوال و جواب کا دوسرا سیشن ہے تو آپ اس میں وہ سوالات آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. تو بات کیا ہوئی؟ طاقت کی زبان طاقت کی زبان طاقت صرف طاقت کی زبان سمجھتی ہے. طاقتور ملک ہو، پہلوان ہو، اس کی طاقت کی آواز کو کون سمجھے گا؟ بتائیے، جواب دیجیے. ویری گڈ. طاقت صرف طاقت کی زبان کو سمجھتی ہے. یعنی آپ دیکھیے کہ عراق نے پورا ملک، امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی، دنیا بھر کے تمام ترقی یافتہ ممالک کی ٹیموں کو یہ چیک کرنے کے لیے کہ جو الزام امریکہ نے لگایا ہے وہ درست ہے تو آپ آئیے اور آ کر چپا چپا تلاش کر لیجئے. اور ایک کم طاقتور ملک اس سے زیادہ کیا کر سکتا تھا؟ جب کوئی ہتھیار نہیں ملا WMD کا، ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کا، اس کے باوجود وہ تو جواز بنایا جا رہا تھا کہ عراق پر حملہ کیسے کیا جائے، صدام حسین کو کیسے مارا جائے، صدام حسین کی حکومت کا تختہ کیسے پلٹا جائے. تو یہاں اقوام متحدہ، یونائٹڈ نیشنز میں متعدد اجلاس ہوئے جس میں ووٹنگ ہوئی
تو 99% لوگوں نے یا 98% لوگوں نے یا 97% لوگوں نے جو ممبر ممالک ہیں یو این کے، یونائٹڈ نیشنز کے، انہوں نے کہا نو، حملہ مت کرو، حملہ مت کرو، حملہ مت کرو. لیکن جن ممالک کے پاس ویٹو کی پاور ہے ان ممالک نے 97 98 99% کی متفقہ رائے کو اپنا ویٹو پاور استعمال کر کے رد کیا. ایک مرتبہ نہیں، مسلسل رد کرتے رہے. آج امریکہ میں کانگریشنل ہیئرنگ، جس میں سائفر کیس جو ڈونلڈ لو نے پاکستان کے ایمبیسڈر کو امریکہ میں موجود پاکستان کا جو سفارت خانہ ہے واشنگٹن ڈی سی میں، وہاں پاکستانی سفیر کو ڈونلڈ لو نے ایک بریفنگ دی جس میں رجیم چینج کی بات کی گئی تھی کہ عمران خان صاحب کی حکومت کو جلد سے جلد ہٹا دیا جائے کسی بھی طریقے سے. اس طرح عمران خان صاحب کی گورنمنٹ ہٹا دی گئی. اس کے بارے میں یعنی اس عمل کے خلاف تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب نے بڑے بڑے تاریخی جلسے کیے اور عوام کو آگاہ کیا کہ میرے خلاف سازش ہوئی ہے جس میں فوج کے جرنیل ملوث ہی نہیں بلکہ امریکہ کی حکومت بھی ملوث ہے. لیکن اس الزام پر کسی نے کان نہیں دھرا. بالآخر عمران خان صاحب کو ایک جلسے میں اپنی جیب سے ایک پیپر نکال کر عوام کو دکھانا پڑا کہ یہ پیپر ہے، اس میں رجیم چینج کا منصوبہ موجود ہے. جب یہ بات سامنے آ گئی تو پھر جس نے دھمکی دی تھی پاکستانی سفیر کو، وہ پاکستانی سفیر نے سائفر کے ذریعے حکومت پاکستان کو بھیجی اور کسی طرح وہ عمران خان صاحب کے ہاتھ
لگ گئی۔ اب یہ انکشاف ہو جانے کے بعد عمران خان صاحب نے اپنے جو وہ نعرے قوم کی فلاح بہبود اور ملک کے استحکام کے لیے لگایا کرتے تھے، اس میں تبدیلی شروع کر دی، اور نعرہ بن گیا کہ کیا پاکستان ایک آزاد ملک ہے؟ کیا پاکستان ایک آزاد خود مختار ملک ہے؟ کیا پاکستان کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ اپنے ملک کے مفاد میں بہتر سے بہتر فیصلے کر سکے؟ کیا پاکستان کی حکومت اتنا حوصلہ رکھتی ہے کہ امریکہ ہو، روس ہو، چائنا ہو، برطانیہ ہو، دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، وہ اس پر دباؤ ڈالے تو وہ اس کے دباؤ کو قبول نہیں کرے گی؟ تو اقوام متحدہ، ذرا غور سے سنیے، واپس چلیے، اقوام متحدہ نے جب عراق پر حملہ ہوا تو سینکڑوں قراردادیں پاس کی، لیکن اس کا اثر یہ ہوا 0 + 0 = 00۔ اور آج کی کانگریشنل ہیئرنگ کا بھی وہی حشر ہوا جو ہونا تھا۔ لہذا جہاں سے بات میں نے شروع کی تھی، میں نے وہاں لا کر بات ختم کر دی۔ بعد میں امریکہ کے صدر بش نے عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے اس بات کو تسلیم کیا کہ ہم نے عراق پر حملہ کر کے غلطی کی، ہمیں یہ اطلاع دی گئی تھی کہ عراق کے پاس WMD ہے، لیکن عراق کے پاس کوئی ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن نہیں تھا، اور یہ رپورٹ ہم کو امریکن CIA نے دی تھی۔ آپ تو بش صاحب 3 الفاظ بول کے واپس چلے گئے اسٹیج سے، لیکن امریکی حملوں میں کتنے عراقیوں کا وہاں پر موجود مقدسہ مقامات کا نقصان ہوا، کتنے بچے، بچیوں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بزرگوں، جوانوں کی بے گناہ ہلاکتیں ہوئی، اور آپ 3 لفظ کہہ کے اتنی آسانی سے چلے گئے کہ جیسے بس غلطی ہو گئی۔ اسی طرح جیسے کہ عمران خان صاحب کو جب حکومت سے نکالا گیا اور پھر ان پر ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا اور تیسرے کے بعد چوتھا مقدمہ بنانا شروع کر دیا، ان مقدمات میں عمران خان کی جانب سے وکلا بھی پیش ہوتے رہے، سب کچھ ہوا، مگر انہیں
جھوٹے بے بنیاد الزامات میں سزائیں دی جاتی رہیں. آج کے دن تک عمران خان صاحب جیل میں ہیں اور ان کے باوفا ساتھی جن میں خواتین بھی شامل ہیں وہ جیلوں میں قید ہیں. اور اسی سلسلے کی آج کانگریشنل ہیئرنگ ہوئی تھی. رجیم چینج، ڈونلڈ لو نے جو پاکستانی سفیر کو بتایا تھا اس نے وہ سائفر کے ذریعے حکومت پاکستان کو اطلاع دی کہ امریکہ یہ کہتا ہے، یہ چاہتا ہے. تو جیسے یونائٹڈ نیشنز کی قراردادیں عراق پر حملہ کرنے سے نہ روک سکی، اسی طرح آج کی ہیئرنگ جو ہے وہ کوئی ٹھوس نتائج سامنے لے کر نہ آ سکی، کیونکہ آج کے دن تک امریکہ اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ان کے منصوبے کے تحت ان کے احکامات کو پورا کرنے کے لیے پاکستانی فوج کے جرنیلوں نے نہ صرف عمران خان صاحب کو گرفتار کیا بلکہ ایسا ماحول تیار کیا کہ کوئی عمران خان صاحب کی پیشکش کوئی معافی کی نہیں. جو وہ حل پیش کرتے رہے، اس کی تحقیقات کرو، اس کی تحقیقات کرو، سائفر کی تحقیقات کرو، تحقیقات کے بجائے حکومت پاکستان الزامات پر الزامات عمران خان صاحب پر لگاتی رہی. اور دوسری طرف ساتھ ساتھ فوجی جرنیلوں کا گروپ وہ سازشیں تیار کرتا رہا جس میں ISI 100% ملوث، پوری فوج کے جرنیل وہ ملوث اور ماحول دوسری طرف وہ ایسا بناتے رہے کہ عمران خان کے اتنے بڑے بڑے جلسے حکومت سے ہٹانے کے بعد ہو رہے ہیں. ارے یہ کیا ہو گیا؟ ہم نے تو عمران خان کو ہٹایا اس لیے تھا کہ عوام عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑ کر چلی جائے گی. پہلے اگر 1000 افراد آتے تھے جلسے میں جب عمران خان صاحب حکومت میں تھے، تو آج ان کے جلسوں میں 1,00,000 افراد آ رہے ہیں. کہاں 1000 اور کہاں 1,00,000. اور عوام میں عمران خان صاحب کی محبت، عقیدت اور زیادہ بڑھتی گئی. فوجی جرنیل، ISI کے جرنیل پریشان ہوئے کہ اب کیا کریں. انہوں نے نواز شریف، آصف علی زرداری اور ملک کی تمام جماعتوں کو ملا کر PDM پہلے بنا دی تھی، اس کو ذمہ داری دے دی کہ آپ جو ہمارا موقف ہو ISPR کا، جو فوج کے پبلک ریلیشن کا جو ڈپارٹمنٹ ہے، پریس خانہ ہے، چھاپا خانہ ہے ISPR، اس کا جو موقف ہوگا وہی اس کی تبلیغ کریں گے، اس کی حمایت کریں گے، اور کھل کر عمران خان پر جتنے الزامات ہو سکتے ہیں آپ کو اجازت ہے، لگائیے. معزز خواتین و حضرات،
اب فوج کے جرنیل اکیلے نہیں تھے، ISI کے جرنیل اکیلے نہیں تھے، اب پاکستان کی تمام پارٹیاں، تمام لیڈر سوائے الطاف حسین کے اور الطاف حسین کی بنائی ہوئی MQM کے، سب لوگ اینٹی عمران خان پر تبرے بھیجنا، سب نے تبرے بھیجنا شروع کر دیے۔ اس وقت عمران خان صاحب گرفتار نہیں ہوئے تھے، اس وقت سے میں نے عمران خان کے خلاف کی جانے والی سازشوں کے خلاف کھل کر آواز اٹھانا شروع کی، قطع نظر اس کے کہ عمران خان صاحب نے 3 مرتبہ یا اس سے بھی زائد تقریروں میں کہا کہ اگر میرا بس چلے تو میں ڈرون حملے کے ذریعے جو ہزاروں میل دور ایک دہشت گرد بیٹھا ہے الطاف حسین، اس کو نہ اڑا دوں۔ انسانی فطرت ہے کہ کسی کے لیے کوئی آدمی یہ الفاظ استعمال کرے، وہ تکلیف میں اور پریشانی میں آ جائے تو جس پر مارنے کی دھمکیاں دی گئی، فطری طور پر اسے تو ایسے وقت میں عمران خان کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے تھی، لیکن نہیں۔ الطاف حسین نے شروع سے اپنی تنظیم بنانے کے پہلے دن سے اسے معلوم تھا کہ ملک کی خرابی کی جڑ کون کون سے عناصر ہیں، جس میں فوجی ایجنسیاں اور فوجی کرپٹ جرنیل شامل ہیں۔ لہذا میں جانتا تھا کہ عمران خان پر جو الزامات لگائے جا رہے ہیں یہ جھوٹے ہیں، لیکن عمران خان نے میرا ساتھ نہیں دیا، لیکن میرے ضمیر کی آواز پر میں نے عمران خان کا اس وقت سے ساتھ دینا شروع کیا جب ان کی گرفتاری نہیں ہوئی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ کیا کیا فوج اور ISI نے منصوبے بنا لیے ہیں عمران خان کو راستے سے ہٹانے کے لیے، اور وہ عمران خان کی بڑھتی ہوئی مقبولیت سے فوجی جرنیل اور ISI کے جرنیل بہت خوفزدہ تھے۔ وہ کوئی ایسا پلان چاہتے تھے کہ جس کے ذریعے عمران خان صاحب سمیت ان کی پارٹی کو رگڑ دیا جائے، توڑ دیا جائے، تباہ کر دیا جائے۔ تو انہوں نے یہی کیا کہ عمران خان صاحب کو جس طریقے سے گرفتار کیا گیا، آتائے عدالت سے فوج کے سپاہیوں نے، فوج کے افسران نے، فوج کے جرنیلوں کے حکم پر وکلا کو زخمی کیا، آئین کی صریحاً خلاف ورزی کرتے ہوئے کمرہ عدالت پر حملہ آور ہو گئے اور عمران خان صاحب کو گرفتار کر کے لے گئے۔ اب اس خبر پر عوام کا غصے میں آنا، اشتعال میں آنا، احتجاج کرنا فطری رد عمل تھا، ہیومن سائیکو ریئیکشنری ایکشن۔
ह्यूमन साइको रिएक्शनरी एक्शन, ये पूरी दुनिया में हर इंसान के इज्तिमा में किसी भी गलत बात के खिलाफ ये ह्यूमन साइको रिएक्शनरी एक्शन होता है। तो 9 मई को अवाम लाखों की तादाद में पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, लेकिन इससे पहले आईएसआई और फौजी जर्नैल, आईएसआई के जर्नैल मंसूबे बना चुके थे कि जब अवाम हम गिरफ्तार करेंगे और मार मार के गिरफ्तार करेंगे इमरान खान को, और धक्के देकर पुलिस वैन में धक्के देकर दाखिल करेंगे, तो उसका अंजाम क्या होगा? अवाम गुस्से में आएंगे, बाहर निकलेंगे, एहतजाज करेंगे। तो उस एहतजाज को तशद्दुद और दहशत गर्दी में जिस तरह एमक्यूएम की हर पुरअमन हड़ताल को मुतशद्दिदाना हड़ताल बनाकर पेश कर दिया, अपने लोगों से गाड़ियां जलवाते थे, अपने लोगों से कर दिया जाए। बिल्कुल इसी फार्मूले पर अमल करते हुए 9 मई को 2023 को सादा कपड़ों में, मजमे में, हर जगह, पंजाब में भी, केपीके में भी लोगों को दाखिल कर दिया, जिन्होंने माजरत चाहता हूं अल्ताफ भाई, जी आपकी आवाज कुछ देर के लिए रुक गई थी। अपने लोगों से ही आग लगवाते थे, उसके बाद थोड़ा सा पॉज आ गया था, कुछ लोगों ने लिखा भी है, आवाज दिए, तो वहीं से दोबारा कंटिन्यू किए। अपने है लोगों से ही आग लगवाते थे, वहां से दोबारा बताइए प्लीज। आपकी आवाज रुक गई थी थोड़ी देर के लिए। है भाई मुस्तफा, रुक गई थी। जी भाई, चंद लम्हों के लिए भाई आवाज आपकी नहीं आ रही थी समय, चंद लम्हों के लिए भाई दोबारा जरा वहां से। आप दोहरा दीजिए, मैं तो लिख के तकरीर नहीं करता हूं, तो अगर आपको जी याद हो तो दोहरा दीजिए आप। जी भाई, आपने ये फरमाया कि फौज और आईएसआई ने ये मंसूबा बनाया है कि जब हम इमरान खान को गिरफ्तार करेंगे तो अवाम साइको रिएक्शनरी एक्शन के तहत उस पर रिएक्शन करेंगे, एहतजाज करेंगे। तो हम अपने एजेंटों के जरिए इस एहतजाज को पुरतशद्दुद बनाएंगे, जैसे एमक्यूएम के एहतजाज को मुतशद्दिदाना बनाया जाता था। ये खुद अपने एजेंटों के एमक्यूएम जरिए के पुरअमन एहतजाज को पुरअमन मुतशद्दिदाना बनाया जाता था, अपने एजेंटों के जरिए, अपने सादा कपड़ों में मलबूस अपने एजेंटों के जरिए गाड़ियां जलवाई जाती थी, कारें जलवाई जाती थी, मोटरसाइकिलें जलवाई जाती थी, और उस पुरअमन हड़ताल को दुनिया भर में पीटीवी के खबरनामे में कि ये देखिए एमक्यूएम ने पूरा शहर का पहिया जाम कर दिया और जगह जगह आग लगाई और ये किया और वो किया। तो इसी तरह आगे बढ़िए, क्या रह गया है अब? जी, तो इसी तरह 9 मई को भी जब पीटीआई के लोग पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, तो सादा लिबास में मलबूस आईएसआई के एजेंटों ने फिर यहाँ से आपकी बात शुरू हो रही थी कि कार्रवाइयां तो की। इसी तरह से 9 मई को जिस तरह एमक्यूएम को पूरे पाकिस्तान में पीटीवी, पाकिस्तान टेलीविजन के जरिए बदनाम किया गया, इसी तरीके से इमरान खान को बदनाम करने का मंसूबा पहले ही से तैयार था। आईएसआई ने सादा कपड़ों में, फौज ने सादा कपड़ों में अपने एजेंटों और अहलकारों को पुरअमन एहतजाज करने वालों में शामिल करवा के उन्होंने
قریب قریب کی تنصیبات پر حملہ کرنا شروع کر دیا، مجسمے شہداء کے توڑنا شروع کر دیے، جی ایچ کیو میں گھسنے لگے۔ اب وہاں پر انہیں پی ٹی آئی کے جو لوگ تھے وہ تمام لوگوں کو روک رہے تھے، مگر مجمع اتنا تھا اس میں سے بالکل جذباتی اور جو بالکل نظم و ضبط سے نابلد تھے، وہ ان کے دہشت گردی کرنے کے واقعات میں چند نوجوان شریک ہو گئے، لیکن پی ٹی آئی کی قیادت اور پی ٹی آئی کے رہنما، پی ٹی آئی کی خواتین اس میں شامل نہیں تھی۔ لیکن آج تک کور کمانڈر ہاؤس، مجسمے جلانے کا مقدمہ، جی ایچ کیو پہ حملہ کرنے کا مقدمہ، کے پی کے میں کور کمانڈر کے گھر پہ حملہ کرنے کا منصوبہ نہیں، عمل، یہ سارے کے سارے الزامات عمران خان صاحب پر لگائے اور بے تحاشا گرفتاریاں فوراً شروع کر دی، جس میں خواتین کو اس بری طریقے سے گرفتار کیا گیا کہ پنجاب کے عوام نے اس طرح خواتین کی بے حرمتی ہوتے ہوئے، سر عام بے حرمتی ہوتے ہوئے پہلی مرتبہ دیکھا۔ اور پھر گھروں پہ چھاپے، اور پھر جو نہ ملا اس کے باپ کو، اس کی ماں کو، اس کی بہن کو، اس کے بھائی کو گرفتار، یا ماں بہنوں کے ساتھ بے حرمتیاں، بدسلوکیاں، مار پیٹ۔ تو میرے ساتھیوں، اس طرح سے میرے سننے والوں، تو آج جو امریکہ میں ہیئرنگ ہوئی اس کا وہی حشر ہوا جو اقوام متحدہ میں عراق کے خلاف قراردادوں کا ہوا تھا، وہی آج کانگریشنل ہیئرنگ کا ہوا۔ اور یعنی کوئی یقین دہانی نہیں کرائی گئی کہ عمران خان صاحب کو اور ان کے بے گناہ کارکنان کو رہا کیا جائے گا۔ اور ریگنگ کے بارے میں یہ ضرور کہا کہ ہاں ریگنگ ہوئی ہے، مگر اس کو اس طرح سے مطلب بیان کیا گیا کہ جتنی بڑی دھاندلی کر کے پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کی پی ٹی آئی کے نامزد امیدواروں کو شکست دلوائی گئی، پاکستان کی تاریخ میں ایسی دھاندلی تو کبھی ہوئی نہیں۔ تو آج کی ہیئرنگ کا یہ احوال تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ میرے پہلے حصے میں آپ کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، پاکستان میں جو فوجی جرنیل، آئی ایس آئی کے جرنیل ہیں، آیا وہ پاکستان کے فوجی جرنیل ہیں یا امریکہ کے غلام ہیں؟ یہ آپ کو سوچنا چاہیے۔ آپ یہ اب سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے ابتدا کی تھی کہ طاقت کی آواز، یعنی طاقت کی آواز کو ہی سمجھ سکتی ہے، سن سکتی ہے۔ 8 فروری 2024 کو اللہ تعالیٰ نے پی ٹی آئی کو یہ موقع دیا کہ عمران خان صاحب جیت گئے، لیکن 12 بجے کے بعد عمران خان کو شکست، تمام امیدوار شکست، جیتے ہوئے اور جیتی ہوئی خواتین اور جیتے ہوئے مردوں کو ہرا دیا گیا، اور نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب
اور دیگر پارٹیوں کو جتوا دیا گیا. کارکن سخت غصے میں تھے. یہ موقع تھا کہ جرنیلوں کی طاقت کا جواب طاقت سے دیا جائے، لیکن پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جس کو عمران خان صاحب نے نامزد کیا، اس نے غلط فیصلہ کیا. ٹائم کو، صحیح ٹائم کو، جب لوہے پہ چوٹ مارنی چاہیے، سرخ گرم لوہے پہ چوٹ پڑتی ہے، ٹھنڈے لوہے پہ چوٹ نہیں پڑتی. اس وقت وہ ٹائم عوام کا غیظ و غضب، اس وقت لیڈر مارچ کرتے کہ اس دھاندلی کے خلاف ہم جی ایچ کیو آ رہے ہیں، پرامن طریقے سے تم گولیاں چلاؤ، ہمیں مار دو، لیکن ہم اس ملک، جمہوریت، اس ملک کی بقا، سلامتی، انصاف اور عمران خان صاحب کے لیے اپنی جان بھی دے سکتے ہیں، اور مارچ کرتے جی ایچ کیو کا، سب کو کال دیتے اس دھاندلی کے خلاف. لیکن آج 10 مہینے سے زائد ہو گئے ہیں، عمران خان صاحب جیلوں میں، ان کے لوگ جیلوں میں ہیں، اور پوری لیڈرشپ، میں بار بار کہہ چکا ہوں، پوری لیڈرشپ عمران خان تحریک انصاف کی کمپرومائزڈ ہو چکی ہے. کچھ کے رابطے آپ پارا سے ہیں تو کچھ کے رابطے راول پنڈی میں ہیں. لہذا آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ کارکنوں میں بار بار کہہ چکا ہوں، تحریک اپنے ہاتھ میں لے لو. یہ لیڈر کہیں عمران خان کو مزید نقصان نہ پہنچوا دیں. آپ اپنے ہاتھ میں تحریک لے لو، کارکن اپنے ہاتھ میں لے لیں. تو طاقت کی زبان سمجھتی ہے. اگر لاکھوں کا مجمع، لاکھوں افراد کا مجمع، جس میں بزرگ، جوان، مرد، عورت، نوجوان، بچے، بچیاں، یہ مارچ کرتے دھاندلی کے خلاف اسی رات کو، 9 فروری جب شروع ہو گئی تھی، اور مارچ کرتے کرتے جی ایچ کیو پہنچتے، کتنی گولیاں چلاتے یہ لوگ. ان کے پاس گولیاں جو موجود ہوتی وہ ختم ہو جاتی، اور آپ لوگ جی ایچ کیو کے اندر گھسنے میں کامیاب ہو جاتے، اور یہ جرنل پیچھے سے نکل کر، یا اگر ہیلی کاپٹر ان کے ہیلی پیڈ پر ہوتا اس پر بیٹھ کر بھاگ جاتے. یہ تو دنیا میں کوئی ایک تحریک مجھے بتا دیجئے، کوئی ایک انقلاب بتا دیجئے جو بغیر جانی مالی قربانیاں دیے ہوئے آیا ہو. کوئی ایک انقلاب، کوئی ایک تحریک ایسی بتا دیجئے جو بغیر قربانیاں مالی، جانی، وقت کی، ہر چیز کی قربانی دیے بغیر وہ تحریک کامیاب ہوئی ہو، یا انقلاب برپا کرنے میں کامیاب ہو گئی ہو. ایک تحریک کا دنیا جب سے بنی ہے آج تک بتا دیجئے، نام بتا دیجئے، تحریک کا نام بتائیے جلدی سے. کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں، ایک بھی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں. ویری گڈ. کوئی نہیں، کوئی تحریک نہیں. ویری گڈ.
کوئی نہیں، کوئی نہیں، یہ جواب آ گئے جناب، کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ میرے آج کی اس فکری نشست کے پہلا حصہ جو میرا ہوتا ہے وہ ختم ہوا۔ اب میں آپ سب کو جو اس وقت مجھے سن رہے ہیں ان کی عدالت میں پیش کرتا ہوں، سوال کیجئے، میں جواب دوں گا۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، شکریہ، بسم اللہ۔